کہ سب سے پہلے وہ بندے 2 لیٹ بھی گئے آگے. آپ کو شک ہے کہ وہ لوگ کسی نے بھیجے تھے؟ وہ آئی بی کے بندے تھے, ہمیں پتہ ہے سارا, ہم چونکہ رہے ہیں بی بی کے ساتھ 22 سال رہا ہوں میں, ہمیں پتہ کون کیا ہے. ان کو تھا کہ گاڑی روکنی ہے آپ نے, جو ہی گاڑی روکی ہے لوگ پڑے ہیں تو بی بی باہر آ گئی ہے. بی بی کیوں باہر آئی, اندر کیا ہوا, ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایک ہوائی فائر ہوا ہے, اس کو فالو کیا ہے جو بندے مختلف جگہوں پہ, جس کو میں سنیپر کہہ سکتا ہوں, فائرنگ رینج والے کہہ سکتا ہوں, کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. فائرنگ ہوئی ہے, بی بی کا دوپٹہ اور بال اوپر گئے ہیں, اور ساتھ والے جو 3 تھے, ذوالفقار تھا لڑکا, حاکم علی تھا, توقیر قائرہ تھا. لیکن اس وقت بی بی جو ہے انہوں نے ہیچ کھولا ہوا تھا. ہیچ کھولا, کھڑی تھی, وہ گاڑی سے کھڑی تھی, اب جواب دے رہی تھی. اچھا, آپ کے نالج میں ہوگا کہ ایک نئی کنٹروورسی اب یہ ہو گئی ہے کہ یہ ہیچ کس نے کھولا تھا. یہ تو اندر والے بتا سکتے ہیں. ایک ٹیلی ویژن اینکر ہم دیکھ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے وہ صفدر عباسی صاحب کو لے کے یہ کہہ رہے تھے کہ صفدر عباسی صاحب ہیچ کھولنے کے لیے ذمہ دار تھے. وہ اندر والے بتائیں, ہمیں نہیں اس کا پتا کہ فون آیا, کیا ہوا, کہاں ہوا, کچھ اندر کون کون تھا اس وقت گاڑی؟ اندر ڈرائیور تھا, ڈرائیور کے رائٹ سائڈ پہ تھا میجر امتیاز جو ایس ایس پی تھا وہاں پہ سیکورٹی کا. اس کو بھی چاہیے تھا جب راستہ چینج تھا تو وہ گاڑی روک لیتا اور پیچھے لے جاتا. اس نے بھی اپنا رول ادا نہیں کیا وہاں. اس کے پیچھے تھا ناہید بی بی, درمیان میں بی بی تھی, لیفٹ سائڈ پہ جدھر دھماکہ ہوا مخدوم صاحب تھے. اس کے پیچھے ناہید کے پیچھے صفدر بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ تھا سامنے اس کے شہنشاہ جو مارا گیا, جس کی ابھی تک ایف آئی آر اس کی بھی کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ تھا رزاق لڑکا. خالد شہنشاہ کے مرنے کی, قتل ہونے کی آج تک کوئی ایف آئی آر نہیں, اس کی کچھ بھی نہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ایف آئی آر؟ ہمیں کچھ نہیں پتا کیوں مارا گیا اس کو, کس نے مارا, کیا ہوا, کچھ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے, چونکہ ساری فیملی اس کی باہر چلی گئی ہے. جیسے ڈاکٹر مصدق دوڑ گیا, اس کی بھی چلی گئی. جو اشفاق انور ہے جس نے بیان دیا ہے سعود کے خلاف 164 کا, وہ بھی باہر ہے, ایل ایل ایم کر رہا ہے. مطلب یہاں ایک عجیب تماشا بنا ہوا ہے. بی بی کی جو ہے نا, یہ بہت بڑی کانسپریسی ہے, اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں. اچھا, تھوڑا سا میں اس میں خٹک صاحب کو شامل کروں. خٹک صاحب, آپ آئی بی کو ہیڈ بھی کرتے رہے ہیں, آپ نے مطلب ظاہر انتظامیہ کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھا ہے. سعود عزیز اور خرم شہزاد جنہیں آج راولپنڈی کی ایک عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے, ان پہ تو میکسیمم الزام نیگلیجنسی کا ہو سکتا ہے کہ جگہ دھو دی, کسی کے کہنے پہ دھو دی, خود سے دھو دی, یہی الزام ہو سکتا ہے. یا پوسٹ مارٹم اقوام متحدہ نے 3 الزام لگائے کہ انہوں نے سیکیورٹی افیکٹو پرووائڈ نہیں کی, جگہ کو بہت جلدی دھو دیا گیا جائے واردات کو, اور یہ کہ پوسٹ مارٹم انہوں نے نہیں کیا. دیکھیں, آپ نے درست فرمایا کہ جو ان کا رول ہے, دیکھیں اور لوگ جو اس کیس میں اریسٹڈ ہیں, ان کا اور ان کا کسی قسم کا لنک میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اسٹیبلش کبھی کر سکے گا. جو اور لوگ کچھ لڑکے اریسٹڈ تھے نا پہلے سے, کچھ ٹرائبل ایریاز کے تھے, کہیں کے تھے, ایک 15.5 سال کا نوجوان جو ہے, تو ان کے ساتھ ان کا کوئی پرانا لنک ادھر ادھر کا ایسے تو کچھ نکلنے نہیں لگا کہ انہوں نے لگایا اس کام پہ. اگر کچھ ثابت بھی ہوتا ہے تو آپ کی بات صحیح ہے, ان کے اوپر زیادہ یہی کچھ آ سکتا ہے, نیگلیجنس کی ہو سکتی ہے بات, یا کوئی پروسیجرل. لیکن چوہدری صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ کنائیونس ہے سر, کنائیونس کا استعمال کروں گا. اگر یہ کنائیونس ہے تو پھر آبویسلی ان کی کنائیونس, جب اس لیول کا آفیسر کسی کے ساتھ کنائیو کر رہا ہے تو پھر آگے بات کہاں تک جائے. اچھا, مجھے یہ بتائیں گے کہ ایک آفیسر, جو پولیس آفیسر اتنا سینئر ہو, جو سی پی او ہو, جیسے سعود عزیز صاحب ہیں, وہ کس سے انسٹرکشن لیتا ہوگا ڈائریکٹلی؟ آئی جی پی سے؟ دیکھیں, اس وقت نیچرلی میرا خیال ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی شخصیت ہے تو اس میں اس وقت ہر ایک کی نظر ادھر ہی ہوگی. چاہے وہ ڈی جی آئی بھی اگر ہو تو اتنا بڑا کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو منٹ کی منٹ انفارمیشن آتی رہتی ہے کہ ابھی قافلہ کدھر ہے, کہاں نہیں ہے, کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ ہیں. اور اسی طرح آئی جی پنجاب کو اگر منٹ ٹو منٹ انفارمیشن اس وقت نہ جا رہی ہو تو میں بڑا حیران ہوں گا اس پر. اور اسی طرح جو اتنا بڑا کرائسس سیل جس کے لوگ اٹھ کے بیٹھ کے ایچ کی سٹوری نریٹ کی ہے, ان کو بھی ایسے منٹ ٹو منٹ خبر پہنچتی ہوگی. بٹ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس چیز میں مین, کہ دیکھیں جہاں تک کہ محترمہ کے اوپر اٹیک ہونے تھے, ان چیزوں کے اوپر کبھی بھی کسی کو کوئی شک نہیں تھا. اور اگر کوئی شک تھا ان کے آنے سے پہلے تو جس دن 18 اکتوبر کو آئی ہیں اور کارساز میں جو حادثہ ہوا, اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی ذرا سا بھی شک ہونا چاہیے تھا کہ کچھ لوگ ان کو سٹاک کر رہے ہیں. اب وہ کون ہیں, گورنمنٹ ہے, کوئی اور ہے, 1500 تھیوریز نکال سکتا آدمی. تو اس کے بعد اگر ان کو سیف رکھنا تھا تو اس کے اوپر صرف ایک ہی چیز کرنی تھی کہ ان کی سیکیورٹی فول پروف کبھی بھی نہیں ہوتی سیکیورٹی. ان دونوں کی جو آج پولیس افسران کی گرفتاری ہوئی ہے, آج کا اس کی اہمیت کیا بنتی ہے؟ اس کی اہمیت یہ بنتی ہے کہ دیکھیں, ابھی آپ نے خود کہا کہ پولیٹیکل پریشرز بھی ہیں ان کے اوپر, مختلف قسم کے نیگلیجنس کے وہ بھی آئے تھے جس کی وجہ سے کانسپریسی کی طرف اشارے ہوتے ہیں کہ جی ان کو کس نے کہا تھا دھولنے کے لیے اچانک. ویسے بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک دم فائر بریگیڈ اور یہ دھونا ہونا, یہ وہ
اتنا بڑا حادثہ جب ہو جائے کہ یہ آرڈرز کہاں سے آئے. جبکہ جنرل مشرف پہ جو خود حملہ ہوا راولپنڈی میں، وہ کئی ہفتے بند رہا. وہ کئی ہفتے جگہ کو بند رکھا، وہاں سے ان کو وہ سم ملا، ٹیلی فون کا سم ملا. وہ جگہ آپ نے دیکھی ہے، وہاں پر ایک سم ملنا بھی ایک معجزہ ہے فرینکلی اسپیکنگ، اس نالے میں اور ادھر ادھر. اور ادھر آپ نے ایک دم فائر بریگیڈ کے ساتھ دھو لیا. تو یہ چھوٹے لیول کی بات ہوتی نہیں ہے. اب میں اکثر یہ بات کرتا ہوں جب بھی یہ موضوع. لیکن میرا جو آپ سے سوال تھا کہ سعود عزیز جیسے سینئر پولیس آفیسر کو کیا آئی جی پی ہائرارکی میں بات کرتا ہے؟ اس سے کون بات کرتا ہے؟ انٹیریئر منسٹر؟ انٹیریئر منسٹر وہ کس سے انسٹرکشن لے گا اگر الزام یہ ہے؟ آئی جی سے لے گا، نارمل چینل. بٹ یہاں نارمل چینل اس ملک میں چلتے نہیں ہیں انفارچونیٹلی. اسی طرح ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سعود عزیز اور خرم شہزاد کا کوئی ذاتی مطلب اس میں اینگل بنتا ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی زندگی اس حد تک اس خطرے میں ڈال لیں گے. دو افسر کے محترمہ شہید بینظیر بھٹو جیسی شخصیت کو قتل میں ملوث ہوں، اپنے آپ کو ایسی چیز کے لیے ان کا کوئی ڈائریکٹ آبجیکٹو بھی نہیں بنتا. ڈائریکٹ آبجیکٹو بھی، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آج بھی کبھی. تو اس کا مطلب انہیں کسی نے انسٹرکشنز دیں؟ کسی نے انسٹرکشن دی ہوں گی. دیکھیں بات تو وہی ہے نا، یہ ایک سی پی او لیول کی اگر کانسپریسی ہے جیسے ہم سب سمجھتے ہیں تو اٹ کی ناٹ بی ایٹ دس لیول. اچھا سر، اس میں اطہر بھی چونکہ ہمیں جوائن کر لیا، اطہر کو بھی. اطہر، آپ اس وقت جو الائڈ ہاسپٹل مینجمنٹ بورڈ تھا راولپنڈی کا، جس کے ماتحت راولپنڈی جنرل ہاسپٹل جہاں محترمہ کو لے جایا گیا 27 دسمبر 2007 کو، آپ اس کے ممبر تھے. اور اس وقت کی جو ایک بڑی کنٹروورسی ہے جسے اقوام متحدہ کی رپورٹ نے بھی جسے ہائی لائٹ کیا کہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. اور اقوام متحدہ کی جو رپورٹ میرے پاس ہے اس میں انہوں نے کہا کہ سعود عزیز جو ہیں، جو سی پی او تھے، انہوں نے پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن محترمہ کا نہیں ہونے دیا. اور بعد میں جب زرداری صاحب جو ہیں وہ آئے 7 گھنٹے کے بعد تو انہوں نے مطلب اس وقت اجازت نہیں دی. اس وقت کیا صورتحال تھی؟ پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیے جی، پہلے قانون آپ دیکھ لیں، کرمنل پروسیجر کوڈ اور جو پولیس رولز ہیں اس کے تحت کلی طور پہ پولیس ذمہ دار ہے. اور صرف پوسٹ مارٹم اس وقت نہیں ہو سکتا اگر پولیس کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو کہ قتل یا جو بھی واقعہ ہے اس کا سبب کیا ہے. لیکن یہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ سرکاری افسران جو ہیں بیشتر جو ہے وہ اپنے کام نہیں کرتے، وہ حکمرانوں کی باتیں ہی سنتے رہتے. اور اس وقت بھی یہی ہوا. اس وقت کی جو حکومت تھی وہ دباؤ ڈال رہی تھی، ڈاکٹروں کو انہوں نے منور کیا اور بڑے ان کو کس چیز کے لیے منور کیا؟ ایک پریس کانفرنس کرنے کی. اور اس وقت کے ہوم سیکٹری اس میں انوالو تھے جنہوں نے لیور کیا. کون تھے ہوم سیکٹری؟ پرنسپل میں نہیں جانتا ہوں، لیکن مجھے جو ڈاکٹروں نے آ کے بتایا ایک خوف کا سما تھا. پنجاب کے ہوم سیکرٹری کہ فیڈریشن کے ہوم سیکرٹری؟ نہیں، پنجاب کے ہوم سیکرٹری. پنجاب کے ہوم، جی بالکل. اور فیڈریشن جو منسٹری آف انٹیریئر تھی ان کی طرف سے بھی ان پہ پریشر تھا. اور یہ انہوں نے پریس کانفرنس اس بہانے سے کرایا کہ انہوں نے اگلے دن وہ جو بریگیڈیئر چیمہ کی ایک وہ تھا کہ ان کو یہاں پہ لیور لگ گیا. اور جو دیکھیں بات یہ نہیں ہے، سب کے سامنے ہے جو کراچی کا واقعہ ہوا اور یہاں کا واقعہ ہوا، یہ واحد 2 واقعے ہیں جہاں پہ جگہ دھوئی گئی. وہاں پہ تو سعود عزیز نہیں تھا، وہاں پہ تو سی پی او نہیں تھا. ایگزیکٹلی. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ افسران تو دونوں واقعات کے درمیان میں ایک کنیکشن ہمیں دیکھیں نظر آ جی، ایک ہی جیسے یہ بدقسمتی ہے کہ یہ افسران، یہ سعود عزیز اپنے سر یہ چیزیں لے رہے اور یہ پردہ ڈال رہا ہے. کیوں لے رہے ہیں اپنے سر؟ اس سے کیا خطرہ ہے؟ جب اسے آلموسٹ ایک مرڈر انویسٹیگیشن میں دھر لیا گیا ہے، اسے آج گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اپنے سر کیوں لے رہا ہے؟ دیکھیں کسی کے اوپر قتل کا الزام لگانا بڑی بات ہے، لیکن اس وقت کی جو حکومت ہے، اس وقت جو لوگ اقتدار میں تھے وہی یہ کام کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتے. اور سعود عزیز جیسے افسر جو ہے بدقسمتی ہے کہ یہ ایک اتنے بڑے واقعے کو چھپانے کی خاطر یا کسی اور کو بچانے کی خاطر، اور یہ اس وقت سب کو پتا تھا کہ صدر کے دفتر کے لوگ، ان کے ملٹری سیکرٹری، وہ سارے انوالو تھے، ان ڈاکٹروں کو پریشرائز کر رہے تھے. اچھا، مجھے کوئکلی ایک بریک لینے تھے. ناظرین اس موقع پہ بریک لیتے ہیں. اطہر جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس وقت 27 دسمبر 2007 کو کس قسم کے پریشر انتظامیہ پہ تھے، وہ پریشر کہاں سے آ رہے تھے. میڈیا پہ بھی پریشر تھے. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.